السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن ابن عباس قال تشاورت قریش لیلة بمکہ فقال بعضهم اذا اصبح فاثبتوه بالوثاق۔ یہ ہے معجزات کے باب کی تیسری فصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک رات قریش نے مکہ میں باہم مشورہ کیا۔ یہ مشورہ اس وقت ہوا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے، تو ان کے درمیان بے چینی پیدا ہوئی اور انہوں نے دار الندوہ میں یکجا ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے مشورہ کیا۔ فقال بعضهم اذا اصبح فاثبتوه بالوثاق۔ تو بعض شرکاء نے کہا کہ جب صبح کریں، جب صبح ہو تو انہیں رسی سے باندھ دو۔ فاثبتوه بالوثاق، تو انہیں رسی سے باندھ دو، یعنی پاؤں میں بیڑی ڈال دو، ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دو۔ یریدون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اثبتوہ میں جو ضمیر منصوب مفعول بہ ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی سرکار کو مراد لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب صبح ہو تو انہیں رسیوں سے باندھ دو۔ فقال بعضهم بل اقتلوہ، ان میں بعض نے یہ مشورہ دیا کہ باندھنا یہ اس کا حل نہیں ہے، بلکہ انہیں قتل کر دو، جان سے ہی مار ڈالو، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ وقال بعضهم، اور بعض نے یہ مشورہ دیا بل اخرجوہ، نہیں قتل کرنا بھی اچھا نہیں ہے، قصاص کا مسئلہ آئے گا، بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، تو اچھا یہ ہے کہ انہیں شہر بدر کر دو۔ بل اخرجوہ، بلکہ انہیں آبادی سے، شہر سے باہر نکال دو۔ فاطلع اللہ نبیہ، تو اللہ نے اپنے نبی کو باخبر کر دیا اس پر، یعنی اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے مشورے سے باخبر کر دیا کہ ان کا یہ مشورہ طے پایا۔ یہ تو ساری رائے تھی۔ اس مجلس میں ابلیس بھی حاضر ہوا تھا، شیخ نجدی کے روپ میں، شیخ نجدی کے بھیس میں ابلیس بھی حاضر ہوا تھا، اور جب کفار و مشرکین نے ایک نیا چہرہ دیکھا تو پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں شیخ نجدی ہوں، اور میں نے سنا کہ آپ سب اس نئے فتنے کے سد باب کے لیے جمع ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی خاص مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے مناسب جانا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں اور کچھ مفید اور بہتر مشورے دوں۔ تو اس طرح سے ابلیس نے اپنی بات رکھی اور لوگوں نے اسے بھی مشورے میں شامل کر لیا۔ تو جب یہ مشورہ آیا انہیں باندھ دیا جائے، تو ابلیس نے کہا کہ یہ کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انہیں باندھ دیا جائے گا تو ان کے باندھنے والوں کو اس کی اطلاع ہوگی اور وہ آئیں گے اور چھڑا کر کے لے جائیں گے اور آپس میں دشمنی بھی ہو جائے گی۔ پھر ایک مشورہ یہ بھی آیا کہ انہیں شہر سے باہر نکال دیا جائے اور نہ یہاں رہیں گے، نہ ہم میں سے کسی کو وہ اپنا شکار بنائیں گے، نہ ہی کوئی اپنے دین کو چھوڑ کر کے ان کے مذہب میں جائے گا۔
تو اس پر شیخ نجدی یعنی ابلیس نے کہا یہ کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم انہیں اپنے شہر سے باہر نکال دو گے وہ باہر چلے جائیں گے اور اطمینان سے باہر کے لوگوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے، ان کو اپنا ہمنوا بنائیں گے، اور جب کافی لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے انہی سب کو لے کر کے وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس لیے شہر سے باہر نکالنا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو پھر ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر یعنی قبیلے قریش میں سے یا دیگر قبائل میں سے ایک دیگر قبائل کے ہر بطن سے ایک ایک نوجوان کو لے لیا جائے اور وہ سارے نوجوان مل کر کے ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیں اور انہیں جان سے مار دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو انہیں قتل کر دیں گے تو پھر یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور سب مل کر کے قتل کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا خون یہ تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا اور قریش انتقام نہیں لے سکیں گے، مجبوراً خون بہا لینے پر راضی ہوں گے اور ہم سب مل کر کے خون بہا ادا کر دیں گے۔ تو یہ رائے سن کر کے شیخ نجدی بڑا خوش ہوا اور بڑی تعریف کی، ہاں یہ رائے مناسب رائے ہے، یہ بہتر رائے ہے۔ پھر سب کا اسی پر اتفاق ہو گیا اور یہ طے پایا کہ اب جوانوں کو چن کر کے اکٹھا کر لیا جائے اور اس کام پر انہیں لگا دیا جائے، اور اس طرح سے وہ مجلس ختم ہوئی۔ اب انہوں نے نوجوانوں کو چنا، اکٹھا کیا، انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ سب نوجوان ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلے اور ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یہ سوچ کر کے کہ جب یہ صبح بیدار ہوں گے اور جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے اور انہیں ایک ساتھ ان پر وار کیا جائے گا اور مار ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی، اس سے باخبر کر دیا۔ تو جس شب ان کے محاصرے کا پروگرام تھا اور قتل کرنے کا ان کا ارادہ تھا، اس شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا کہ تم اس بستر پر سو جاؤ، اور یہ پہلے مکہ کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، کل تم ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، پھر اس کے بعد حالات کا جائزہ لینا اور مناسب موقع دیکھنا تم بھی آ جانا۔ تو اس طرح سے سرکار اس رات اپنے بستر پر نہیں سوئے اور گھر سے نکل کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ فبات علی علی فراش النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک اللیلہ، تو اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی نے رات گزاری، سوئے۔ وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی لحق بالغار، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، بلکہ مکہ سے باہر نکلے، یہاں تک کہ غار تک پہنچ گئے۔ حتی لحق بالغار، یہاں تک کہ غار سے جا کر مل گئے، غار تک پہنچ گئے۔ وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ يَحْرُسُونَ عَلِيًّا، اور مشرکین مکہ علی کو سرکار کی ذات سمجھ کر کے پہرا دیتے رہے، باہر سے نگرانی کرتے رہے۔ یحرسون علیًا، وہ علی پر پہرا دیتے رہے، یحسبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ خیال کرتے ہوئے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فلما اصبحوا، تو جب انہوں نے صبح کی، فلما اصبحوا ساروا علیہ، تو جب سب نے صبح کی تو سب ان پر ٹوٹ پڑے۔ فلما رأوا علیا، تو جب انہوں نے علی کو دیکھا، رد اللہ مکرہم، اللہ نے ان کی چال بیکار کر دی، ان کی تدبیر بیکار کر دی، رد فرما دی۔ فقالوا این صاحبک ھذا، تو وہ سب بولے کہ تمہارے یہ ساتھی کہاں ہیں؟
یعنی یہ جن کا بستر ہے جو یہاں سویا کرتے تھے وہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ قال لا ادری، انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور تم سب کی امانتیں ادا کر کے تم بھی آ جانا مدینہ منورہ، لیکن اس وقت سرکار رات کے اول حصے میں نکلے اور صبح کے وقت وہ کہاں پہنچے یا کہاں ہیں یہ تو حضرت علی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لا ادری، مجھے پتا نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے اور اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں سب کچھ تیاری پہلے سے تھی، معمولی انتظام اور کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ باہر نکلے اور چلتے رہے یہاں تک کہ جبل ثور پر پہنچے۔ وہاں ایک غار میں پناہ لی اور 3 دن اور 3 رات اس غار میں آپ حضرات کا قیام رہا۔ اب ادھر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ تو ہے ہی نہیں، تو کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نشان قدم پر پیچھا کیا، یعنی تعاقب کیا اور نشان قدم دیکھ کر کے چلتے رہے کہ یہ کہاں گئے ہیں، کدھر گئے ہیں۔ فلما بلغوا الجبل، تو جب وہ پہاڑ تک پہنچے، یعنی جبل ثور تک پہنچے، کتنے ماہر تھے اور کس قدر وہ علم رکھتے تھے کہ نشان قدم دیکھ کر کے وہ پیچھا کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے راستے سے جانے کتنے لوگ گزرتے ہیں، لیکن ان میں ایسے ماہرین بھی تھے جو نشان قدم کو پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ کس کے پاؤں کا نشان ہے۔ تو وہ چلتے رہے تعاقب کرتے رہے یہاں تک کہ جبل ثور تک پہنچ گئے۔ فلما بلغوا الجبل اختلط علیہم، تو جب وہ جبل ثور تک پہنچے تو نشان قدم ان پر مشتبہ ہو گیا، یعنی وہاں سے آگے کہیں اور نشان قدم انہیں معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی ان پاؤں کے نشان معلوم ہوتے تھے وہ کسی اور کے معلوم ہوتے تھے، سرکار کے قدموں کا نشان آگے جاتا ہوا معلوم نہیں ہوا۔ جو اس کی رہبری کرنے والا تھا ان کا، اس نے کہا کہ اس سے آگے نہیں گئے ہیں، تم یہیں کہیں تلاش کرو۔ فَصَعِدُوا الْجَبَلَ، تو وہ جبل ثور پر چڑھ گئے۔ وہ پہاڑ بہت اونچا ہے، لیکن چونکہ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اس سے آگے نہیں گئے ہیں، اس لیے یہیں کہیں چھپے ہوں گے، یہیں کہیں کسی غار میں روپوش ہوں گے، اس لیے اس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ فَمَرُّوا بِالْغَارِ، تو وہ ان کا گزر اس غار کے پاس سے ہوا جس غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرماتے اس وقت۔ فَرَأَوْا عَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ، انہوں نے غار کے دروازے پر، غار کے منہ پر مکڑی کا جال دیکھا، یعنی سرکار کے اندر تشریف لے جانے کے بعد مکڑی نے 1 ہاتھ لمبا اور 1 بالشت چوڑا جال بن دیا تھا اس پر۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کبوتری آئی اور کبوتری نے وہاں انڈا بھی دے دیا تھا۔ فقالو، تو وہ جالا دیکھ کر کے بولے، لو دخل ہاہنا لم یکن نسج العنکبوت علی بابہ، اگر وہ یہاں داخل ہوتے تو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب کوئی انسان کہیں جائے گا تو وہاں مکڑی کے جالے ہوں گے تو خود بخود ٹوٹ جائیں گے، تو مکڑی کا جالا باقی رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اس کے اندر نہیں گئے۔ فَمَكَثَ فِيهِ 3 لَيَالٍ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار میں 3 شب قیام فرما رہے، وہاں آپ 3 شب ٹھہرے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ آپ پیر کو اس غار میں داخل ہوئے اور جمعرات کو اس غار سے نکل کر کے عازم مدینہ ہوئے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے غار کی طرف سے ان کی نگاہیں اندھی کر دی، یعنی جو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، جو تعاقب میں آئے تھے، انہیں ہر چیز تو نظر آتی تھی، وہ نشان قدم کو تو دیکھ سکتے تھے، پہچان سکتے تھے، لیکن جس غار میں آپ تشریف فرما تھے اس غار کے دہانے پر پہنچ کر کے بھی وہ سرکار کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے، جبکہ اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنے قدم کی طرف دیکھ لیا جب بھی وہ ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن چونکہ وہ ان کی بینائی ادھر سے ختم کر دی گئی تھی اس لیے وہ ادھر نظر ہی نہیں کر سکے، یا نظر گئی بھی تو دیکھ نہیں سکے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا۔ اب باقی غار کے تعلق سے بہت سے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ غار میں کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صفائی کی، کیسے سانپ نے انہیں ڈسا، کیسے سرکار نے اس کا علاج کیا، کیسے ان حضرات کے کھانے پینے کا وہاں انتظام ہوتا رہا، یہ ساری تفصیل کیا آپ متعدد بار پڑھ چکے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لما فتحت خیبر اہدیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتن، جب خیبر فتح کر لیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری ہدیہ کی گئی، فیہا سمن، جس بکری میں زہر ملا ہوا تھا، یعنی ایک بھنی ہوئی بکری جس میں زہر ملا ہوا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی گئی۔ اور یہ حدیث آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، فصل اول میں آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ اس کے کھانے کی وجہ سے کیا اثر ہوا، اور بعض صحابہ کا انتقال بھی ہو گیا، اور پھر کیسے کیسے اقرار ہوا اور قصاص لیا یا معاف کر دیا، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں دوسرے ایک انداز میں وہی حدیث پیش کی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمعوا لی من کانا ہاہنا من الیہود، یہاں جتنے بھی یہودی ہیں سب کو اکٹھا کرو، سب کو جمع کرو۔ فجمعوا لہ، تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تمام یہودیوں کو جمع دیا۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا انی سائلکم عن شیء فہل انتم مصدقی عنہ، میں تم سے ایک چیز کے بارے میں دریافت کروں گا تو کیا تم لوگ مجھ سے اس بارے میں سچ سچ بتاؤ گے، سچ بات کرو گے، مجھے سچ بتاؤ گے؟ قالوا نعم، یہودی بولے ہاں یا ابو القاسم، اے ابو القاسم آپ پوچھیں، ہم آپ سے سچ بتائیں گے، سچ بولیں گے اور آپ کو سچ خبر دیں گے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابوکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا باپ کون ہے، یعنی تمہارا جد اعلیٰ کون ہے۔ یہ اصل بات نہیں تھی، سرکار نے ان سے یہ بات پوچھی تھی امتحاناً، یہ دیکھیں یہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ قالوا فلان، یہود نے کہا کہ ہمارے جد اعلیٰ فلاں ہیں، یعنی جو جد اعلیٰ نہیں تھے انہیں جد اعلیٰ بتایا غلط طریقے پر۔ قالا، تو سرکار نے فرمایا کذبتم، تم نے جھوٹ کہا، جن کا تم نام لے رہے ہو وہ تمہارے جد اعلیٰ نہیں ہے، بل ابوکم فلاں، بلکہ تمہارے جد اعلیٰ فلاں ہیں۔ تو سرکار نے ان کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ قالوا صدقتا و بررتا، یہودی بولے آپ نے سچ کہا اور بہتر کہا،
یعنی آپ نے بالکل صحیح صحیح اور ٹھیک ٹھیک بتایا ہے کہ ہمارے جد اعلیٰ وہ نہیں ہے جن کا ہم نے نام لیا ہے، بلکہ وہی ہے جن کا آپ نے نام لیا۔ قال، سرکار نے فرمایا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ، سرکار نے فرمایا تو کیا تم لوگ مجھ سے سچ سچ بتاؤ گے اس چیز کے، ایک چیز کے بارے میں، اگر میں تم سے اس تعلق سے دریافت کروں؟ قالوا نعم یا ابو القاسم، انہوں نے پھر کہا ہاں اے ابو القاسم، ہم سچ بتائیں گے۔ اور اس بار اتنا اضافہ کر دیا، وَإِن كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا، اور اگر ہم آپ سے جھوٹ بولیں گے تو آپ پہچان لیں گے جیسے آپ نے ہمارا جھوٹ پہچان لیا ہمارے باپ کے تعلق سے، ہمارے باپ کے بارے میں۔ فَقَالَ لَهُمْ، تو سرکار نے ان سے ارشاد فرمایا، من اہل النار، یہ بھی اصل سوال نہیں تھا، یہ بھی دوبارہ انہیں جانچنے کے لیے آپ نے فرمایا، من اہل النار، اہل نار کون ہے، جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ قالوا نکون فیہا یسیرا، بولے ہم جہنم میں چند دن رہیں گے، ثم تخلفون فیہا، پھر آپ سب جہنم میں ہمارے جانشین ہوں گے، یعنی ہم تو وہاں سے چھٹکارا پا جائیں گے، ہم نکل آئیں گے اور آپ سب ہماری جگہ وہاں جہنم میں لے لیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخسئوا فیہا، ہٹو جہنم میں دور ہو، واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، بخدا ہم کبھی جہنم میں تمہارے جانشین نہیں ہوں گے، تمہارے پیچھے نہیں جائیں گے یا تمہاری جگہ نہیں رہیں گے۔ یہ خسعا یخسو اصل کتے کو ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، دھتکارنے کے لیے آتا ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اخسؤ فیہا، تم جہنم میں پڑے رہو، بخدا ہم اس میں تمہارے جانشین نہیں ہوں گے۔ ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، هل انتم مصدقیہ عن شیء ان سألتکم عنہ، کیا تم لوگ مجھے سچ سچ بتاؤ گے ایک چیز کے بارے میں اگر میں اس تعلق سے تم سے پوچھوں؟ فقالوا نعم یا ابو القاسم، تیسری بار بھی انہوں نے کہا ہاں اے ابو القاسم۔ قال هل جعلتم فی هذه الشاة سما، کیا تم نے اس بکری میں زہر ملا دیا؟ یعنی جو بکری تم نے بطور ہدیہ پیش کی ہے، کیا تم نے اس بکری میں زہر ملا دیا؟ یہ اصل سوال تھا، یہی پوچھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یکجا کیا تھا۔ قالوا نعم، اب یہودی دو بار جھوٹ بول چکے تھے اور دونوں جھوٹ ان کا نمایاں ہو چکا تھا، اس لیے اس بار انہوں نے مجبوراً کہا ہاں ہم نے زہر ملا دیا۔ قال فما حملکم علی ذلک، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں اس پر آمادہ کیا، کس بات نے تمہیں ابھارا کہ تم اس میں زہر ملا دو، اور کیوں تم نے ایسا کیا؟ قالوا، بولے اردنا ان کنتا کاذبا ان نستریحا منکا، ان نستریحا منکا اردنا کا مفعول ہے، بولے ہم نے آپ سے آرام پانے کا ارادہ کیا، ان کنتا کاذبا، اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہم آپ سے آرام پا جائیں گے، وَإِن كُنْتَ صَادِقًا لَمْ يَضُرَّكَ، اور اگر آپ جھوٹ سچے ہوں گے تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے کھانے میں زہر ملا دیں تو اس سے ہمیں آپ کی طرف سے آرام مل جائے گا، اس لیے کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو آپ زہر کھانے کی وجہ سے مر جائیں گے تو ہمیں آپ سے آرام مل جائے گا، اور اگر آپ سچے ہوں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نبی برحق ہیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ بہر دو صورت آپ کی جانب سے جو ہمیں تکلیف اور اذیت ہے، جو ہمیں پریشانی ہے، غم اور فکر ہے، ہم اس سے چھوٹ جائیں گے، نجات پا جائیں گے۔ تو اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب زہر نے اثر نہیں کیا اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نبی برحق ہیں، اسی لیے زہر اثر نہیں کر سکا، انہیں ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن یہودی تو بالکل جھوٹ بولنے اور مکر و فریب میں بالکل اپنی مثال آپ ہیں، اس لیے وہ ایمان اس کے بعد بھی نہیں لائے اور اپنے مذہب پر وہ قائم رہے اور اپنی سرداری کو باقی رکھنے کے لیے آخرت میں جہنم کو مول لیا۔ رواہ البخاری
اسے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ تو آپ نے اب تک یہود کے بارے میں بہت پڑھ لیا کہ ان کی فطرت میں جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا، دغا دینا، یہ سب ان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں بھی موقع آنے پر اسی طرح کا فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ وعن عمرو بن اخطب الانصاری قال، اور حضرت عمرو ابن اخطب انصاری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الفجر، ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، وصعد علی المنبر، اور ممبر پر آپ تشریف لے گئے، فخطبنا حتی حضرت الظہر، تو حضور نے ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فنزل، تو سرکار ممبر سے نیچے تشریف لائے، فصلی، اور ظہر کی نماز ادا فرمائی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، فخطبنا حتی حضرت العصر، تو ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ ثم نزل، پھر سرکار ممبر سے نیچے تشریف لائے، فصلی، پھر نماز ادا فرمائی، ثم صعد المنبر حتی غربت الشمس، پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے یہاں اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ فاخبرنا بما ہوا قائن الی یوم القیامہ، تو حضور نے ہمیں ان سب چیزوں کی خبر دے دی جو روز قیامت تک ہونے والی ہیں۔ قال، راوی نے فرمایا فاعلمنا احفظنا، تو ہم میں بڑا عالم، زیادہ جاننے والا وہ شخص ہے جو ہم میں بڑا حافظ ہے، زیادہ یاد رکھنے والا ہے، زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک ساری چیزیں ہمیں بیان فرما دی، ہمیں بتا دی جو روز قیامت تک ہونے والی ہیں۔ اب جس نے زیادہ محفوظ رکھا وہ اسے زیادہ علم ہے، وہ بڑا عالم ہے، اور جو بھول گیا، جتنا بھولا اسی حساب سے اس کا علم کم ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، کب کون سی چیز کیسے واقع ہوگی، کہاں کب رونما ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا تھا، اور موقع آنے پر، ضرورت پڑنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غیبی امور کا اظہار بھی فرمایا، بیان بھی فرمایا۔ خود یہاں آپ نے تمام ہونے والے امور کی خبر دے دی، اب جس نے جتنا یاد رکھا اتنا بڑا وہ عالم ہے۔ وعن معن ابن عبد الرحمن قال، اور معن ابن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا سمعت ابی قال، میں نے اپنے والد کو سنا، انہوں نے فرمایا سألت مسروقا من آذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجن لیلتا استمعوا القرآن، میں نے مسروق کے بارے تابعین سے ہیں، کہتے میں نے مسروق سے پوچھا کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن کے ہونے کی خبر دی تھی اس رات، جس رات انہوں نے قرآن کی سماعت کی، غور سے قرآن پاک سنا۔ فقالا، تو مسروق نے مجھے بتایا حدثنی ابو کا، مجھے تیرے والد نے حدیث بیان کی، مجھ سے تیرے والد نے حدیث بیان کی، یعنی عبداللہ ابن مسعود نے کیا حدیث بیان کی کہ
یعنی عبداللہ ابن مسعود، ان کی مراد اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ کیا بیان کیا انہوں نے؟ قال آذنت بہم شجرۃ، یعنی جنوں کے وجود کی خبر ایک درخت نے دی، یعنی ایک درخت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، یا رسول اللہ، جن آپ سے قرآن پاک سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے انہیں قرآن پاک سنایا اور قرآن کی تعلیمات سے انہیں باخبر کیا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ درخت نے آ کر کے آپ کو جن کے وجود کے بارے میں خبر دی، آپ نے اسے سمجھا، سنا، جانا اور پھر اس کے مطابق آپ نے عمل بھی کیا اور جنوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کننا مع عمر بین مکہ والمدینہ، ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان حضرت عمر کے ساتھ تھے، یعنی ہم سفر میں تھے۔ فترأینا الہلال، تو ہم نے ہلال نو دیکھا، یعنی چاند رات تھی تو ہم نے کوشش کر کے ہلال نو دیکھا اور ایک دوسرے کو دکھانے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ الْبَصَرِ، اور میں تیز نگاہ مرد تھا، فَرَأَيْتُهُ، تو میں نے چاند دیکھ لیا، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا تھا کہ اس نے چاند دیکھا ہے، غیری، میرے علاوہ، ایسے میں یہ کہنے والا تھا کہ وہ دیکھو چاند نظر آ رہا ہے اور میں نے چاند دیکھا۔ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ أَمَا تَرَاهُ، تو میں حضرت عمر سے کہنے لگا کیا آپ چاند نہیں دیکھ رہے ہیں؟ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ فَجَعَلَ يُطَالِعُ السَّمَاءَ، تو حضرت عمر چاند آسمان میں غور سے دیکھنے لگے، اس کے کنارے کا مطالعہ کرنے لگے، غور سے دیکھنے لگے، لا یرا، لیکن وہ چاند نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ کالا، جب کچھ دیر انہوں نے کوشش کی اور چاند نظر نہیں آیا، بولے راوی کہتے ہیں یقول عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں سأراہ وانا مستلق علی فراشی، ان قریب میں اسے دیکھوں گا اس حال میں کہ میں اپنے بستر پر لیٹا رہوں گا، یعنی آج یہ چاند ہلال نو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن کل یا اس کے بعد جب یہ بہت نمایاں ہو جائے گا تو میں لیٹے لیٹے اسے دیکھ لوں گا، لہٰذا آج بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم انشا یحدثنا، پھر حضرت عمر ہم سے بیان فرمانے لگے اہل بدر کے بارے میں، اہل بدر کے بارے میں حضرت عمر ہم سے بیان فرمانے لگے۔ تو گویا اصل مقصود جو آگے عبارت آ رہی ہے اسے بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو بیان کر دیا چاند دیکھنے کا واقعہ، وہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم کہاں تھے، کس حال میں تھے، ہماری کیفیت کیا تھی اور کس وقت انہوں نے یہ حدیث ہم سے بیان فرمائی۔ تو اہل بدر کے بارے میں ہم سے بیان کرنے لگے، قالا، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرینا مسارع اہل بدر بالامس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قبل اہل بدر کے قتل ہونے کی جگہ ہمیں دکھا رہے تھے، یعنی ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی، ایک دن پہلے ہی، ہم سے کہتے ہیں گزشتہ کل کو اور غد کہتے ہیں آنے والے کل کو، یعنی لڑائی کل ہوگی اس سے ایک دن پہلے ہی وہ ہمیں دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے اہل بدر کے قتل ہونے کی جگہ۔ یقول، فرما رہے تھے ھذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ، یعنی یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے کل انشاءاللہ تعالی، یعنی یہاں فلاں انشاءاللہ کل قتل ہوگا، یہاں پچھاڑا جائے گا، یہاں اسے مارا جائے گا۔ وَھذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ، اور یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے کل انشاءاللہ۔ قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا والذی بعثہ بالحق، قسم اس ذات کی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے،
ما اخطأ الحدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان حدوں سے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا جو حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھینچ دی تھی، بیان کر دی تھی۔ یعنی آپ نے زمین پر حد کھینچ کھینچ کر کے بتا دیا تھا یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ تو جب اگلی دن جنگ ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا تو جس کا نام لے کر کے جہاں آپ نے حد کھینچ دیا تھا وہ وہیں مرا ہوا پایا گیا۔ قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، حضرت عمر نے فرمایا تو ان کفار و مشرکین کو ایک کنویں میں کر دیا گیا، یعنی کھینچ کھینچ کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، بعض کو بعض کے اوپر، یعنی بعض کے اوپر تھے، یعنی ایک کو ایک کے بعد کھینچ کھینچ کر ڈالتے رہے۔ فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتہا الیہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے، یعنی ان مقتول کفار و مشرکین کے پاس پہنچے۔ فقال یا فلان ابن فلان، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، هل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسولہ حقا، کیا تم نے اسے حق پایا جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے بیان کیا تھا، کہ تم سے وعدہ کیا تھا، اسے حق پایا تو نے؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِ اللَّهُ حَقًّا، تو یقیناً میں نے اسے حق پایا جو اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ فقال عمر، یہ سن کر کے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، اے اللہ کے رسول آپ ان اجسام سے کیسے کلام فرما رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے، جن میں جان ہی نہیں ہے، جو مر چکے ہیں، آپ ان سے کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ وقال ما انتم باسمع لما اقول منهم غیر انهم لا يستطيعون ان يردوا علی شیئا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ ہاں فرق کیا ہے؟ مگر یہ کہ وہ لوگ مجھے کچھ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی وہ مجھے ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، اور جہاں تک بات سننے کی ہے تو وہ تم سے کچھ کم نہیں سن رہے ہیں، بلکہ جس طرح سے تم سن رہے ہو اسی طرح سے وہ بھی سن رہے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد یہ قوت سماعت زندگی کی قوت سے اور بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی مردے کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو اسے ہر طرح سے مٹی سے چھپا دیتے ہیں، آواز اندر جانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد بھی وہ مرنے والا آپ کے چلنے میں جو آپ کی جوتیوں سے آواز پیدا ہوتی ہے وہ اسے سنتا ہے۔ حالانکہ کسی شخص کو کمرے میں بند کر دیا جائے اچھی طرح سے اور باہر کوئی آہستہ آہستہ چلے تو اس کے چلنے کی آواز اس زندہ شخص کو نہیں سنائی دیتی ہے، اور یہاں من و من مٹی کے نیچے دبا دینے کے بعد بھی اسے ان کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں، مگر یہ کہ وہ مجھے کچھ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور موقع پڑنے پر بیان بھی فرماتے ہیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن انیسہ بنت زید بن ارقم عن ابیہا، اور انیسہ بنت زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی زید یعودہ فی مرض، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زید کے پاس گئے، یعنی زید جو حضرت انیسہ کے والد ہیں، زید ابن ارقم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زید ابن ارقم کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، اس بیماری کے سبب جو انہیں لاحق تھی۔ قال لیس علیک من مرضک باس، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں
تمہاری اس بیماری سے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تم اس بیماری سے شفا یاب ہو جاؤ گے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ كَيْفَ لَكَ إِذَا عُمِّرْتَ بَعْدِي، لیکن تمہاری حالت کیا ہوگی جب تجھے میرے بعد زندگی دی جائے گی، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا اور تم زندہ رہو گے، وَعَمِيتَ، اور اندھے ہو جاؤ گے، نابینا ہو جاؤ گے، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ قَالَ أَحْتَسِبُ وَأَصْبِرُ، حضرت زید بن ارقم نے فرمایا کہ میں ثواب کی امید رکھوں گا اور صبر کروں گا۔ قَالَ اِذًا تَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تو تم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی ختم کر دے گا اور تم اس پر صبر کرو گے اور ثواب کی امید رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ قالت فعمیہ، حضرت انیسہ بنت زید بن ارقم کہتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نابینا ہو گئے۔ ثم رد اللہ علیہ بصرہ، پھر اللہ نے انہیں ان کی بینائی واپس فرما دی، ثم ماتا، پھر ان کا انتقال ہوا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زید بن ارقم کی بینائی ختم ہونے کی تو خبر دی تھی، لیکن بینائی واپس آنے کی خبر نہیں دی تھی۔ تو کیا سرکار کو بینائی واپس آنے کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ اس حدیث سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بینائی واپس آنے کا علم نہیں تھا، قطعاً معلوم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بینائی واپس آنے کا ذکر نہیں کیا تاکہ ان کا صبر اور مشکل ہو اور اس کی وجہ سے ان کا اجر و ثواب اور زیادہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بینائی واپس فرمائے گا ہی تو انہیں نعمت غیر مترقبہ معلوم ہوگی، اس کا پہلے سے انتظار نہیں رہے گا، تو ان کا صبر یہ بہت اہم ہوگا، بہت اذیت ناک ہوگا، بہت مصیبت بھرا ہوگا، بہت مشکل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس صبر پر اسی طرح سے انہیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ العطایا علی قدر البلایا، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ بینائی واپس فرما دے گا تو انہیں خوشی بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کا پہلے سے انتظار نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ کہنا کہ سرکار کو معلوم نہیں تھا یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ وعن اسامہ بن زید، اور اسامہ ابن زید سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقول علی ما لم اقل، جس نے مجھ پر ایسی بات گڑھ کر کہی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وذالک، اور اس حدیث کے وارد ہونے کا سبب یہ ہے کہ حضور نے ایک شخص کو کسی کام کے لیے بھیجا، فکذب علیہ، تو اس نے سرکار پر جھوٹ کہا، یعنی جو بات سرکار نے ارشاد نہیں فرمائی تھی وہ بات بھی اس نے حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کر دی۔ فدعا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا فرمائی۔ فوجد میتا وقد انشق بطنہ، تو وہ مرا ہوا پایا گیا اس حال میں کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا۔ ولم تقبلہ الارض، اور زمین نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ سارے آثار اس بات کے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، اس لیے زمین نے اسے قبول نہیں کیا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ رواہم البیہقی فی دلائل النبوہ، ان دونوں حدیثوں کو یعنی انیسہ ابن زید والی روایت کو اور اسامہ ابن زید والی روایت کو امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ تو گویا اسی وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے اور جو بات میں نے نہیں کہی ہے وہ مجھ پر کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، یعنی وہ شخص جہنمی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔